السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبدالرحمان ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ چیسٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں احسان ممتاز ہاسپٹل لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ گلاب دیوی چیسٹ ہاسپٹل لاہور میں بھی ایز اے کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ پریکٹس کر رہا ہوں۔ ایک کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ایسا ڈاکٹر ہے جو کہ سانس یا لنگس پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ بیماریاں، پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ ڈیزیز کو ڈیل کرتا ہے، جیسے کہ نیمونیا، ٹی بی، دمہ وغیرہ۔ آج ہم تھوڑی سی ٹوبرکلوسس یعنی ٹی بی کے متعلق بات کریں گے۔ ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو نئی تو ہے نہیں اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ کافی دیر سے پاکستان میں یہ بیماری اور دنیا میں ورلڈ اوور بھی یہ ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک ہم اس کو اس طرح سے ختم یا ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے جیسے یہ باہر کے ملکوں میں تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ٹی بی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے چیسٹ یعنی پھیپھڑوں پہ افیکٹ کرتی ہے۔ یہ بیماری آپ کو جب افیکٹ کر لیتی ہے تو آپ کے پھیپھڑوں میں ایک انفیکشن یعنی نیمونیا جیسی صورتحال پیدا کر دیتی ہے، لیکن یہ نیمونیا جو ٹی بی کا ہوتا ہے یہ دوسرے نیمونیا سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اس میں کیا مختلف ہے اس بارے میں ہم آج دیکھیں گے، اس بارے میں بات کریں گے۔ جو لنگس کی ٹی بی یعنی پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو کھانسی آ سکتی ہے، کھانسی کے ساتھ بلغم یعنی ریشہ باہر آ سکتا ہے اور اس ریشے میں خون آ سکتا ہے۔ انسان کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، انسان کا وزن کم ہوتا جاتا ہے، بخار چڑھتا ہے۔ اور ٹی بی کا بخار ایسا ہے جو کہ آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا چڑھتا ہے شروع میں، اور بعد میں یہ بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن انسان شروع میں اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں ایک بہت کامن پریکٹس ہے کہ جب بخار چڑھتا ہے تو ٹی بی کے بخار کو اکثر ٹائیفائڈ کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے۔ لوگ اس کو ٹائیفائڈ سمجھ لیتے ہیں اور ٹائیفائڈ کا علاج کراتے رہتے ہیں، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بخار تو ٹی بی کا تھا۔ ٹی بی کا بخار ایک اس کی خاص یہ بات ہے کہ زیادہ تر یہ شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم یہ زیادہ اس کا زور ہوتا ہے یا زیادہ اس ٹائم چڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رات کو ٹی بی کے مریض کو پسینہ بھی بہت آتا ہے، بخار اترنے کے بعد بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اس کے علاوہ کچھ دوسری علامات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے سینے میں درد کا ہونا، سانس کا پھول جانا، لیکن جو زیادہ مین علامات ہیں وہی ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ علامات جو ہیں یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یعنی کہ سلولی آہستہ آہستہ مریض میں نمودار ہوتی ہیں اور 2-3 ہفتے مہینوں تک ہوتی رہتی ہیں، اس کے بعد جا کے مریض ہسپتال میں آتا ہے، کیونکہ ان کی شدت شروع میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور مریض اس کو اگنور ہی کرتا رہتا ہے ان چیزوں۔ تو ٹی بی کیا ہے؟ جیسے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس ایک جراثیم کا نام ہے جس کے ایکسپوجر سے ہے، جس کے اگر یہ آپ کے اندر چلا جائے تو یہ آپ کو ٹی بی کر سکتا ہے۔ یہ 3 اس کے ایکچولی فیزز ہوتے ہیں اس بیماری کے، کہ پہلے تو آپ اس سے ایکسپوز ہوں گے اور یا تو آپ کو انفیکشن ہو جائے گا یا وہ جراثیم اندر جا کے بیٹھ جائے گا اور وہ انفیکشن نہیں کرے گا، اور کسی اور سٹیج پہ جا کے یعنی کہ زندگی میں کسی اور ٹائم پہ جا کے آپ کو انفیکشن کر بھی سکتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہوں گے کسی کو گھر میں ٹی بی ہوئی تو 7 والوں کو ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہوتی اور کچھ لوگوں کو کچھ عرصہ بعد جا کے ہوتی ہے، جب قوت مدافعت کم ہو جائے تب ہو سکتی ہے، یا جن کی پہلے سے ہی قوت مدافعت کم ہے ان کو تو اسی وقت وہ کیچ کر سکتے ہیں وہ بیماری۔ تو اگر یہ لنگز میں افیکٹ کر لے تو آپ کے پھیپھڑوں کو یہ ڈیمیج کرتی ہے، پھیپھڑوں میں نیمونیا کاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی جو جھلی ہوتی ہے اس کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، وہاں پہ پانی پڑ سکتا ہے، پھیپھڑوں کی جھلی سخت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پس یا پیپ جس کو ہم بولتے ہیں ریشہ، وہ بھی جو ہے ٹی بی میں پڑ سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کو اگر یہ ڈیمیج کرے گی تو پھیپھڑوں میں ہوا والی تھیلیاں بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھوڑے نما چیز وہ بھی جو ہے ٹی بی میں اس طرح سے بن جاتی ہے۔ ٹی بی کی بیماری ہونے کے لیے کوئی خاص ایج نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ ایکسٹریمز آف ایج میں چونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ایکسٹریمز آف ایج سے مراد ہے کہ زیادہ کوئی چھوٹا ہے اور پھر زیادہ عمر کے جو افراد ہیں ان میں ویسے ہی قوت مدافعت چونکہ کم ہوتی ہے، اس وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ زیادہ ٹی بی ان میں ہو جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی خاص ایج نہیں ہے ٹی بی کی، کسی بھی ایج میں ٹی بی ہو سکتی ہے۔ اس کا زیادہ تعلق آپ کی اپنی قوت مدافعت سے ہے، اس سے ہے کہ آپ کھاتے پیتے کیا ہیں، آپ کی نیوٹریشن کیسی ہے، آپ کی جنرل جو آپ کی ہیلتھ ہے، صحت آپ کی ویسے کیسی، اس بات پہ زیادہ منحصر ہے، عمر سے اس کا اتنا گہرا تعلق نہیں ہے۔ ٹی بی کا اس طرح سے دیسی علاج جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہے، کیونکہ ٹی بی کے لیے خاص دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ اس جراثیم کے خلاف جو ایکٹ کرتی ہیں، اس کے خلاف جو کام کرتی ہیں وہی لیں گے تو ٹی بی جائے گی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے آپ ادھر ادھر سے کچھ دوائیاں لیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کی بیماری
آپ کو اس طرح سے نمودار نہ ہو یا آپ کو لگے کہ کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. ایک تو یہ کہ پھیپھڑے میں کچھ نہ کچھ مسئلہ رہ جاتا ہے اگر اس طرح سے کیا جائے، کیونکہ ٹی بی جو ہے اس میں ہم علاج کے لیے تو دوائیاں ہی دیتے ہیں. اگر آپ ادھر ادھر سے کوئی دوائی لے لیں گے تو ہو سکتا ہے ٹیمپریریلی یا وقتی طور پر کچھ وہ اپنے اثرات کو بٹھا دے وہ دوائیاں، لیکن مکمل اس کا حل نہیں ہوگا اگر آپ دیسی علاج کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے، آپ کھاتے پیتے اچھے ہیں، ہر چیز لیتے ہیں، گوشت وغیرہ بھی کھاتے ہیں، جو سبزیاں پھل ہر چیز اچھی غذا لیتے ہیں، تو آپ کو ٹی بی ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی، آپ کے جسم کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے. جن لوگوں کی قوت مدافعت کم ہے یا جن کی خوراک اچھی نہیں ہے ان میں ٹی بی ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اس طرح جو بچے ہیں جو میل نرسڈ بیبیز ہوتے ہیں، میل نرسڈ چلڈرن ہوتے ہیں، جن کی خوراک ہی اچھی نہیں، ان میں ٹی بی زیادہ ہوتی ہے، ٹی بی ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. ٹی بی کا علاج جیسے میں نے ذکر کیا، اس کے لیے خاص دوائیاں ہیں جو کہ ٹی بی کے خلاف کام کرتی ہیں، وہی کھائیں گے تو اس کا علاج ہوتا ہے. اور اس کا جو علاج ہے وہ کم از کم 6 مہینے کا ہوتا ہے، جس میں سے جو پہلے 2 مہینے ہیں اس میں کچھ ایک طرح سے دوائی دی جاتی ہے اور اگلے 4 مہینے کچھ دوسری طرح سے دوائیاں کھلائی جاتی ہیں. اور اس میں دوائیاں جو ہیں جو پیشنٹ ہے اس کے وزن کے حساب سے اس کو کھلائی جاتی ہیں. اور دوائیوں کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ وہ خالی پیٹ صبح کے ٹائم لی جائیں، کیونکہ اسی ٹائم پر اگر لی جائیں تو وہ اپنا کام صحیح طرح سے جیسے انہوں نے کرنا ہے کرتی ہیں، اور آگے سے آپ کو ریزسٹنس سے بھی بچاتی ہیں اگر اس ٹائم سے صحیح ٹائم پر اور صحیح طریقے سے لیا جائے. ریزسٹنس سے مراد یہ کہ دوائیاں آپ دے رہے ہیں جو ٹی بی کی وہ آپ دے رہے ہیں تو وہ اثر بھی کرنی چاہیے. کچھ لوگوں میں ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اس دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے، پھر ان کو دوسری دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں، ایسے بھی کچھ افراد ہوتے ہیں. تو اس کا جیسے میں نے ذکر کیا کم از کم 6 مہینے تک اس کا علاج چلتا ہے. ہاں کچھ خاص ٹی بی ایسی ہیں جیسے ہڈیوں میں اگر ٹی بی چلی گئی ہے یا خدا نخواستہ دماغ میں ٹی بی چلی گئی ہے تو آپ کا علاج لمبا بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ٹی بی ہونے کے بعد کچھ افراد کو دوبارہ بھی ٹی بی ہو جاتی ہے، اس کیس میں بھی علاج تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، یا آپ کا علاج کا جو ڈیوریشن ہے وہ آگے پیچھے لمبا ہو سکتا ہے. اچھا، ٹی بی کی بیماری اگر آپ نے صحیح ٹائم پہ اور صحیح سے پورا 6 مہینے جتنا ٹائم ریکمینڈیڈ ہے علاج کروایا ہے تو یہ کیوریبل ڈیزیز ہے، یعنی کہ ٹھیک ہو جاتی ہے بیماری. اس کا علاج اچھا علاج ہے، اس کا علاج موجود ہے. پورا علاج جتنا 6 مہینے کا ڈیوریشن ہے اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ یہ مکمل طور سے کیور ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے 2 مہینے لے کے دوائی چھوڑی ہے یا کچھ عرصہ لے کے دوائی چھوڑی ہے تو بہت ہائی چانس ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ ٹی بی ایک تو ہو، پھر جو دوبارہ ٹی بی ہوگی وہ زیادہ چانس ہے کہ وہ والی ٹی بی ہوگی جو عام دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگی. تو اگر تو علاج آپ ٹائم پہ کرتے ہیں، صحیح سے کرتے ہیں، پورا علاج کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جو ہے یہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے پوری طرح سے کیور ہو جاتا ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں، افراد ایسے ہیں جن کو ٹی بی کا علاج کرنے کے بعد پھیپھڑوں میں سانس کی نالیوں کی تنگی کی شکایت تھوڑی بہت رہتی ہے، جس کو عام الفاظ میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ موسمی الرجی اس طرح سے رہتی ہے، یعنی کہ ان کو تھوڑی بہت کھانسی ہے، سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ زیادہ ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے یا تو علاج ٹائم پہ نہیں کرایا یا پورا علاج نہیں کروایا ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں میں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ٹی بی کے علاج کے بعد بھی تھوڑے بہت مسائل. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی قوت مدافعت کم ہے، شوگر ہے، تو اس کیس میں تھوڑی بعد میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن جن لوگوں نے وہ جیسے میں نے پہلی بات کی وہی بات ہے کہ علاج ٹائم پہ کرائیں گے، پورا کرائیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے، پورا یہ مرض کیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. تو اگر آپ کو یا آپ کے خدا نخواستہ کسی رشتہ دار کو ٹی بی یا لنگ سے چیسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مرض ہے تو میں احسان ممتاز ہاسپٹل میں ایز اے چیسٹ اسپیشلسٹ پلمونالوجسٹ کام کرتا ہوں، اور ہیلتھ فائل کے ذریعے آپ اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں.